بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدک یا اللہ احسن الحمد وثناؤک یا اللہ احسن الثناء اسألک باسمک یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا سلطان یا مستعان یا ذی المن والبیان والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام الرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیب الالہ الامین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم عطی اللہ وعطی الرسول وأولی الامر منکم صلوات صلی اللہ. اگر تکلیف نہ سمجھیں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ ایک ماحول. نیاز حسین نیاز حسین میں شاید آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر چکا ہوں. بندے کے دل میں عشق علی ہو، بندہ ممبر کے قریب بیٹھے، یہی ممبر اس کو سلیمان محمدی بنا دے. توجہ ہے نا؟ کوشش کیا کرو، ذاکر پڑھے، واعظ پڑھے، قرب ممبر اختیار کیا کرو. وگرنہ یہ تقسیم ہوتی ہے آل محمد کی کہ کس نے کہاں بیٹھنا ہے. لیکن سوال کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا. ہم بارگاہ آئمہ میں سوال کریں، مالک آج قرب چاہیے. بڑے محمد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان آل محمد پہ لعنت، دشمنان آل محمد پہ لعنت، خاندان زہرا پہ مل کے بآواز بلند صلوات. میں نے صلوات کا کہا پڑھی سب نہیں، لیکن اپنی اپنی مرضی سے. توجہ ہے نا؟ معصوم کی مرضی کیا ہے؟ معصوم کیسا درود چاہتے ہیں؟ تیرے چھٹے امام کی خدمت میں کسی سائل نے آ کے عرض کیا تھا، مالک جب بھی درود کا کہا جاتا ہے ساتھ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بلند آواز سے پڑھو؟ توجہ ہے نا؟ مالک ساتھ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بلند آواز سے پڑھو؟ مالک اس بلند آواز سے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ فرزند رسول نے فرمایا ہاں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. مالک کون سا فائدہ ہے؟ فرمایا ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لان تذهب بالنفاق. سرکار فرماتے ہیں جب بھی تمہیں درود کا کہا جائے کوشش کیا کرو کہ بلند آواز سے پڑھو. مالک فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لان تذهب بالنفاق. سرکار فرماتے ہیں جب بھی تم بلند آواز سے درود پڑھو گے اس کا فائدہ یہ ہوگا تمہارے دلوں سے منافقت نکل جائے گی، ایمان آ جائے گا. مل کے بآواز بلند سے آپ نے محبت کی، میں بھی بخل نہیں کرتا. حدیث کا ایک حصہ آپ نے سنا،
میں دوسرا حصہ بھی تلاوت کیے دیتا ہوں. مولا کیوں بلند آواز سے درود پڑھیں؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ فرمایا بہت زیادہ فوائد ہے. مالک کوئی ایک اور فائدہ بیان فرما دے. فرمایا ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم. سرکار فرماتے ہیں جب بھی تمہیں درود کا کہا جائے کوشش کیا کرو بلند آواز سے پڑھو. مالک کیوں؟ فرمایا اس لیے جب تم بلند آواز سے درود پڑھو گے تمہارے گناہوں کی نجاست چلی جائے گی, ہماری محبت کی طہارت آ جائے گی. مل کے درود پڑھیں. اللہ جو ہے نا, درود یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کا ذکر قرآن نے کیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں اللہ پڑھتا ہوں, میرے ملائکہ پڑھتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو. جو ہے نا, یعنی صفائے کائنات میں ایسی عبادت ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا کہ جس میں وہ وحدہ لا شریک بھی آپ کا شریک ہوتا ہے. ایک مومن کی درخواست ہے اولاد نرینہ کے حوالے سے. قرآن کی آیت پر عمل بھی ہو جائے گا, مالک اس کو اولاد نرینہ بھی عطا کرے گا. اس مومن کی اولاد نرینہ کے حصول کے لیے مل کے بآواز بلند سلام. توجہ ہے نا. بتوفیق خدا بنصرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہم جس سلسلہ عشق کے راہی بنے تھے وہ آج اپنی چوتھی منزل پر آئے. جو ہے نا, ارتباط نبوت و امامت کے عنوان سے بحث کرتے ہوئے ہم دھیرے دھیرے منزل بہ منزل کربلا کے قریب ہو رہے ہیں. پہلی 3 منزلوں پر ہم نے معرفت توحید کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے آج ہم تفہیم نبوت کی منزل پر ہیں. توجہ ہے نا. جب بھی نبوت کے حوالے سے بات ہوتی ہے, جب بھی رسالت کے عنوان سے بحث ہوگی تو سب سے پہلے جو آیت ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے وہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے, جس میں ذات احدیت نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول. محمد نہیں ہے بس اور بس میرا رسول ہے. توجہ ہے نا, محمد نہیں ہے بس اور بس میرا رسول ہے. ظاہراً آیت نافیہ ہے لیکن اپنے ضمن میں جو مفہوم رکھتی ہے وہ بیانیہ ہے. میں آپ کی ذہانتوں پر اعتماد کرتے ہوئے, اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ اس امام کو ماننے والے ہیں کہ جس کے بارے میں حبیب کبریا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اگر میں محمد علم کا شہر ہوں تو علم اگر چاہیے کہیں سے نہیں ملے گا, در حیدر کرار سے میسر ہوگا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. آپ باب العلم کے مرید ہیں, آپ اس کے مرید ہیں جو فقط علم ہی نہیں بلکہ کائنات میں رزق ولایت بھی تقسیم کرتا ہے. مجھے آپ کی ذہانتوں پر پورا اعتماد ہے. میں کسی بھی مکتب حسین کے طالب علم پر کے ذہن پر شک نہیں کر سکتا. توجہ ہے نا. اس لیے کہ جو اتنا پرانا طالب علم ہو, آغوش مادر میں آیا تو سیدھا مدرسہ حسین میں داخل ہو گیا. توجہ ہے نا, یہ مدرسہ ہے میرے مرشد کا. مجھے آپ کی ذہانت پر بات تھوڑی سکیت ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے قریب ہو سکوں. آپ بھی تھوڑے اپنے اذہان کی سطح کو بلند کیجیے گا تاکہ ہم ایک منزل تک پہنچ سکیں. توجہ ہے نا. میں نے کیا عرض کیا کہ جب بھی نبوت کے حوالے سے بات ہوگی تو سب سے پہلے
جو آیت ہمارے سامنے آئے گی وہ سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، جس میں ذات حدیت نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے بس میرا رسول ہے۔ اللہ نے کائنات سے اپنے حبیب کا رشتہ توڑ کر فقط اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماں ابتدا میں پڑھے لکھے چہرے موجود ہیں، ماں حرف نفی ہے، ماں حرف نفی یا لا حرف نفی کے بعد جب الا حرف استثناء آ جائے تو وہ جملہ حصریہ کہلاتا ہے۔ توجہ ہے نا، ماں حرف نفی یا لا حرف نفی کے بعد الا حرف استثناء جب آ جاتا ہے تو وہ جملہ حصریہ کہلاتا ہے۔ بزرگ تو مکتب حسین کے پرانے طلباء ہیں، لیکن میں نوجوان دوستوں اور بچوں کے قریب ہونے کے لیے حاصر کی انتہائی سادہ سی تعریف کر کے آپ کو اگلی منزل میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ حاصر عربی میں اس قلعے کو کہتے ہیں، حاصر عربی میں اس چار دیواری کو کہتے ہیں جو باہر والوں کو اندر نہ آنے دے، اندر والوں کو باہر نہ جانے دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توجہ ہے نا، حاصل اس قلعے کو کہتے ہیں جو باہر والوں کو اندر نہ آنے دے، اندر والوں کو باہر نہ جانے دے۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو میں دوسری آیت آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیے دیتا ہوں۔ ذات حدیت نے سورہ مبارکہ زاریات میں آواز دے کر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنوں کو خلق نہیں کیا، میں نے انسانوں کو خلق نہیں کیا۔ ما حرف نفی ابتدا میں، اس کے بعد الا لیعبدون، ہاں نہیں خلق کیا، پر کیا ہے خلق کس لیے؟ لیعبدون، تاکہ یہ میرے سامنے جھکتے رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توجہ ہے نا، ما حرف نفی پہلے، الا حرف استثناء بعد میں، اور ما حرف نفی اور الا حرف استثناء جب اکٹھے ہو جائیں تو وہ جملہ حصریہ کہلاتا ہے۔ میں لفظوں کو بدل کے یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا، یعنی کوئی جن ہے ہی نہیں، کوئی انسان ہے ہی نہیں جب تک کہ دائرہ بندگی کے اندر نظر نہ آئے۔ میں لفظوں کو بدل کے آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو جو دائرہ بندگی کے اندر نظر آئے وہ انسان ہوا کرتا ہے، اور جو دائرہ بندگی سے باہر ہو وہ سب کچھ ہے پر انسان نہیں۔ وہ سب کچھ ہے پر، اور اللہ نے ہمیں اشرفیت کا تاج عطا کیا ہے۔ توجہ ہے نا، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے بس اور بس میرا رسول ہے۔ کائنات سے اپنے حبیب کا رشتہ توڑا اور اپنے ساتھ یہ کہہ کے جوڑا الا رسول، بس میرا رسول ہے، یعنی سرکار کی پوری زندگی محصور پر رسالت ہو گئی۔ ماشاءاللہ، سرکار کی پوری حیات طیبہ مبنی بر رسالت ہو گئی، سرکار کی مکمل حیات طیبہ نبوت اور رسالت میں مقید ہو گئی۔ میں بالکل آپ کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے اس آیت میں یہ فرما دیا اگر میرا حبیب اٹھتا ہے تو اس کا اٹھنا رسالت، اگر یہ بیٹھتا ہے تو اس کا بیٹھنا رسالت، اگر یہ چلتا ہے تو اس کا چلنا رسالت، اگر یہ رکتا ہے تو اس کا رکنا رسالت، اگر یہ کسی سے صلح کرتا ہے تو اس کا صلح کرنا رسالت، اگر یہ کسی سے جنگ کرتا ہے تو اس کا جنگ کرنا رسالت، اگر یہ امن کا پرچم بلند کرتا ہے تو وہ پرچم بلند کرنا رسالت، اگر کسی کے لیے یہ ناکہ بن جاتا ہے تو ناکہ بن جانا رسالت، اگر کسی کی حقانیت کا اعلان کرنے کے لیے اپنے اپنے دست نبوت پہ بلند کرتا ہے تو وہ بلند کرنا رسالت، اگر حضور کسی کو اپنے قریب بلا لیتے ہیں تو بلا لینا رسالت، اور اگر کسی کو قوم و انی کہہ کے نکال دیتے ہیں تو نکال دینا رسالت۔ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبوت اور رسالت میں مقید ہے، سرکار کی زندگی کا ایک ایک پہلو نبوت اور رسالت ہے۔ میں اس مرحلہ فکر پر جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب سرکار کی مکمل حیات طیبہ مبنی بر رسالت ہے، اور خدا کی قسم اب قرآن کی بارگاہ میں آئے
اگر قرآن نبوت اور امامت کے ارتباط پر دلیل دے تو پھر تسلیم کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ ہے نا. اگر قرآن نبوت و امامت کے ارتباط اور رب پر دلائل و براہین پیش کرے تو پھر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہی تسلیم ہے جو امت کو قرآن و سنت سے جوڑے رکھے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ ہے نا. یہی تسلیم ہے. آج یہ کہا جاتا ہے یہ امت مسلمہ تباہ و برباد ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت سے دور ہے. توجہ ہے نا. امت اس لیے تباہ و برباد نہیں ہوئی کہ وہ قرآن و سنت سے دور ہے. اصل تباہی یہ ہے کہ امت قرآن و سنت سے دور ہے. اس تباہی کا نتیجہ تو تاریخ کے وہ بدبخت کردار ہیں جنہوں نے حسب و نا کا دعویٰ کر کے امت کو استاد قرآن سے دور کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں سمجھتا. مجھے ادھر ادھر کی لگانی آتی ہیں. کوشش کریں آپ اپنے اذہان کی سطح کو بلند کریں. ہم نے معاشرے میں اتر کر زمانے کو بتانا ہے کہ وہ تمہارا امام نہیں جو قرآن کے ساتھ ہو. توجہ ہے نا. قرآن فہمی. میں نے کیا عرض کیا کہ اگر ارتباط و نبوت و امامت پر قرآن دلائل و براہین پیش کرے تو اس کو تسلیم کرو، اس لیے کہ یہ تسلیم کرنا ہمیں قرآن و سنت کے قریب رکھے گا. اور کوئی امتی اس وقت تک قرآن و سنت کے قریب ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس امت کے درمیان ایک ایسا ہادی اور رہبر نہ ہو کہ جس کا عمل رسول ہو، جس کا علم رسول ہو، تاکہ وہ اپنے علم کے ذریعے امت کو قرآن بتاتا رہے، اپنے کردار کے ذریعے امت کو سنت سمجھاتا رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حیدری نہیں، ساری عبادت کرو حیدری. توجہ ہے نا. ایک ایسے ہادی اور رہبر کا اس امت کے لوگ تفہیم قرآن کی دعوے داریاں تو کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن سمجھا تک نہیں. حالانکہ قرآن تعقل کی کتاب ہے، قرآن تدبر کی کتاب ہے، قرآن تفکر کی کتاب ہے. اور جس دن یہ زمانہ جان گیا کہ قرآن تدبر اور تعقل کی کتاب ہے، میں ممبر کی بلندی پر یقین کی منزل پر بیٹھ کر یہ کہہ سکتا ہوں، جس دن اس رمز کا علم ہو گیا لوگوں کو کہ قرآن واقعاً تدبر کی کتاب ہے، اسی دن یہ لوگ اپنے مسلکی اختلافات کو مابرا ہو کر، اپنے مسلکی اختلافات سے نظر انداز ہو کر ہر ایک دین حق کو قبول کرتے ہوئے جس قوم کو کھولو گے وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اب بس ہمارے ہیں حسین. یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کے قریب آؤ گے. اس لیے کہ قرآن ہی تو وہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے قرآن جو ہم کہتے ہیں اس کو مانو، نہیں. ہم نے کبھی نہیں اس ممبر کی بلندی سے یہ کہا، ہمارے کسی عالم نے نہیں کہا، ہمارے کسی ذاکر کہ جو ہم کہتے ہیں اسے ٹھیک مانو، نہیں. قرآن کو حکم مانو. حسب و نا کا دعویٰ آسان ہے، اس پر ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہے. توجہ ہے نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہم کہتے ہیں اسے ٹھیک مانو. بھئی قرآن کو حکم بنا لو، قرآن کو ثالث بنا لو، سارے اختلافات قرآن کی بارگاہ میں پیش کرو، اس لیے کہ قرآن وہ ہے کہ جس کو قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ ہے نا. قرآن وہ ہے جس کو قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا ہے. تو اب خود اندازہ لگائیے کتنا مضبوط اور محکم ہوگا قلب مصطفیٰ جو بار قرآن کو اٹھائے ہوئے ہے. اب الزام ہذیان لگانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا، جس محمد کا دل اتنا مضبوط ہے اس کا دماغ کتنا قوی ہوگا. حیدری. توجہ ہے نا. جس محمد کا دل اتنا مضبوط ہے اس کا دماغ کتنا قوی ہے. اور قرآن کچھ کہہ رہا ہے، زمانہ کچھ کہہ رہا ہے. قرآن تو
سرکار کو روز اول سے نبی منوا رہا ہے، اور زمانہ ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت کا توجہ ہے نا۔ قرآن تو سرکار کو عقل کل کہہ رہا ہے، اور زمانہ ہے کہ ہذیان کا الزام لیے بیٹھا ہے۔ قرآن تو سرکار کو نور کہہ رہا ہے، توجہ ہے نا۔ قرآن تو سرکار کو ما محمد الا رسول، جب سرکار کی پوری زندگی نبوت اور رسالت میں محصور ہے تو ہمیں یہ کس نے حق دیا کہ ہم یہ کہتے پھریں کہ وہ ہمارے جیسے بشر تھے؟ توجہ ہے نا، ہمیں یہ کس نے حق دیا کہ وہ یہ کہتے پھریں کہ وہ ہمارے جیسے بشر تھے؟ اچھا مان لیتے ہیں بھی ہمارے جیسے ہی تھے، کوئی دلیل ہے تو سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 110 دلیل میں پیش کی جاتی ہے کہ صلوات پڑھیں محمد کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو دلیل کے طور پر سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 110 یہ کہہ کر بیان کی جاتی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم ویوحا الیہ، میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ میں بھی تمہارے ہی جیسا بشر ہوں۔ کاش کہ یہاں تک پڑھنے سے بہتر ہوتا کہ یوحا الیہ پر نگاہیں ہوتی۔ توجہ ہے نا، یہ دلیل کے طور پر یوحا الیہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ قرآن ہے کہ میں بھی تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ پورا علیحدہ مضمون ہے کہ کن سے حبیب کبریا نے کہا کہ میں بھی تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن یوحا الیہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے جو کہ تم پر نازل نہیں ہوتی، اسی افتراق کا نام نبوت اور رسالت ہے۔ نہیں واقعاً بات مشکل ہو گئی، میں آپ سے دور ہو گیا، آپ مجھ سے دور ہو گئے۔ آؤ دامن بو تراب پکڑ کے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ انسان کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جی ہمارے ہی جیسے بشر تھے۔ اچھا انسان اپنی حقیقت کی طرف دیکھے، اپنی جنس کی طرف دیکھے۔ آپ علم منطق اٹھائیں، علم منطق میں جو انسان کی تعریف کی گئی ہے نا وہ یہ ہے کہ الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔ میں جان بوجھ کے رکا ہوا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ ہے نا۔ الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔ یہ جنس کے لحاظ سے انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ جنس کیا ہے؟ حیوان ہے۔ پھر آگے اس جنس کی انواع ہیں، نوعیں ہیں، اس میں گھوڑا بھی ہے، اسی حیوان کی ایک نوع بندر بھی ہے، اسی حیوان کی ایک نوع کتا بھی ہے، اسی حیوان کی ایک نوع بکری بھی ہے، اسی حیوان کی ایک نوع بیل بھی ہے، اسی حیوان کی ایک نوع بھینس بھی ہے۔ یعنی جنس کے لحاظ سے انسان حیوان ہے، لیکن انسان ہر نوع کا پھر اپنا خاصہ ہے۔ بندر کا اپنا خاصہ ہے، گھوڑے کا اپنا خاصہ ہے، کتے کا اپنا خاصہ ہے۔ انسان جو حیوان ہے اس کا خاصہ کیا ہے؟ الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔ انسان کا جو خاصہ ہے وہ اس میں ناطق ہے کہ یہ ناطق ہے۔ اس خاصے نے آ کر انسان کو اتنا بلند کر دیا کہ اب تم اس کو حیوان نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، اچھا جنس کے لحاظ سے یہ بات تو ہے نا کہ جنس کے لحاظ سے انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ آپ کسی کے ہاں مہمان چلے جائیں، توجہ ہے نا، ہمارے جھنگ میں الحمدللہ مہمان کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ آپ کسی کے ہاں مہمان چلے جائیں اور مہمان جا کر جیسے ہی سامنے استقبالیہ احباب آئیں ان سے کہیں کیا بات ہے، آپ کتنے اچھے حیوان ہیں، آپ تو کمال کے حیوان ہیں، آپ تو باعزت حیوان ہیں، آپ کتنے پیارے حیوان ہیں۔ دوسرے دن اپنا نقشہ فیس بک پہ دیکھ لینا، توجہ ہے نا۔ حالانکہ کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، ہے تو جنس کے لحاظ سے حیوان، لیکن یہاں علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ خاصہ ناطقیت نے آ کر اس انسان کو اتنا بلند کر دیا کہ اب اس انسان کو حیوان کہنا انسان کی نہیں انسانیت کی توہین ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قل انما
انا بشر مثلکم ویوحا الیہ، دیکھو میں ہی تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس خاصہ نبوت نے نبی کو اتنا بلند کر دیا کہ اب اس کو اپنے جیسا کہنا نبی کی نہیں، نبوت اور رسالت کی توہین ہے۔ نبی کی نہیں، نبوت اور رسالت کی توہین ہے۔ چلو مان لیتے ہیں۔ اچھا یہاں کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، دیکھو میں بھی تمہاری جیسا بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آئیے ایک اور آیت آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اگر یہاں بشر ہمارے ہی جیسا ہے تو پھر ایک اور مقام پر ذات احدیت نے ارشاد فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جب ہم نے جبرائیل کو مریم کے پاس روح کی بشارت دے کر بھیجا تو ہم نے اسے بشر بنا کر بھیجا۔ توجہ ہے نا، ہم نے اسے بشر بنا کر بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں جبریل کو بھی بشر کہا ہے، لیکن کوئی آج تک ایسا امتی نظر نہیں آیا جو جبریل کے لیے کہے کہ ہم جیسا بشر۔ اگر پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو سورہ مبارکہ 7 میں اس ذات احدیت نے آواز دی کہ قَالَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، کہ میں اللہ مٹی سے ایک بشر بنانے لگا ہوں۔ جو ہے نا آدم کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور قرآن مجید میں 17 مقامات پر سرکار آدم کو بشر کہا گیا ہے، 17 مقامات پر۔ میری منزل کچھ اور ہے، وگرنہ میں آیت پہ آیت آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا۔ 17 مقامات پر اللہ نے آدم کو بشر کہا، لیکن ہم نے آج تک کسی کو نہیں سنا کہ جو ابو البشر آدم کو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ آدم ہمارے جیسے بشر، حالانکہ اس کو قرآن نے 17 مرتبہ بشر کہا۔ اور اٹھاؤ قرآن، اے لا ریب کتاب، بتا اللہ کا حبیب تیری نگاہوں میں کیسا ہے، تو آپ کو 70 آیات ملیں گی جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو نور کہا، اللہ نے اپنے حبیب کو 70 مرتبہ نور کہا، آدم کو 17 مرتبہ بشر کہا۔ جس کو 17 مرتبہ بشر کہا اس کو کوئی اپنے جیسا بشر نہیں کہتا، اور جس کو 70 مرتبہ نور کہا اس کو اپنے جیسا بشر کہا جاتا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ جاہل قرآن نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں پھر ان کا قصور نہیں، ان کی ماں نے غلطی ہی اتنی کی ہے کہ نور نظر ہی نہیں آتا۔ قصور والوں کا ہے۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا۔ میں اب پھر آپ کی قرآن کچھ منوا رہا ہے، زمانہ کچھ مان رہا ہے۔ قرآن تو سرکار کو عقل کل کہہ رہا ہے، اور زمانہ ہے کہ ہذیان کا الزام لیے پھرتا ہے۔ قرآن تو سرکار کو تاہا کہہ رہا ہے، اور زمانہ ہے کہ غذائے کافر کو غذائے رسول بتا رہا ہے۔ قرآن تو سرکار کو طیب اور طاہر بتا رہا ہے، اور زمانہ ہے کہ لبن کافرہ کو غذائے مصطفیٰ بتاتا ہے۔ قرآن تو روز اول سے سرکار کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر رہا ہے، اور زمانہ ہے کہ 40 سال کے بعد مان رہا ہے۔ توجہ ہے نا۔ ارے یہ انحراف قرآن نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن کچھ منوا رہا ہے، زمانہ کچھ مان رہا ہے، اس میں زمانے کا قصور نہیں ہے۔ زمانے نے رسول لیا ہے تاریخ سے، جیسا تھا نا مورخ ویسا محمد لکھ دیا۔ ہم نے تاریخ سے نہیں، ہمارے ائمہ نے ہمیں محمد دیا ہے قرآن سے۔ قرآن ہے کلام حق کی تحریر جو قلب مصطفیٰ سے ہم تک پہنچی ہے۔ یاد رکھو، جیسا تھا نا مورخ اس نے ویسا محمد لکھ دیا۔ یہی سبب ہے کہ جس نے تاریخ سے محمد لیا اس کو اپنے جیسا نظر آتا ہے۔ اگر محمد کو تاریخ سے نہیں قرآن سے لوگے پھر اپنے جیسا نہیں اس جیسا نظر آئے گا۔ پھر اپنے جیسا نہیں اس جیسا نظر آئے گا، تاریخ سے نہیں۔ کبھی بھی قرآن کو تاریخ کے آئینے میں نہ دیکھو، جب بھی دیکھو تاریخ کو قرآن کے آئینے میں دیکھو۔
اس لیے کہ تاریخ تیری اور میری قلم کا نام ہے، اور قرآن کلام حق کی وہ تحریر ہے جو لوح محفوظ سے جبریل سے قلب مصطفیٰ، قلب مصطفیٰ سے زبان مصطفیٰ، زبان مصطفیٰ سے زبان مرتضیٰ، زبان مرتضیٰ سے زبان مجتبیٰ، زبان مجتبیٰ سے زبان سید الشہداء، زبان سید الشہداء سے زین العابدین کی زبان تک پہنچا، سینہ در سینہ پہنچتا ہوا اس حد تک پہنچا کہ زمانہ گم ہو گیا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسی زبان ہی نہ تھی کہ جو زبان محمد کہلا سکے۔ ہم آج بھی اکٹھے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس وہ زبان موجود ہے جو فقط محمد کی نہیں، اللہ کی بھی زبان ہے، اور جو ہے نا اگر یہی مان لیا جائے، یہ جو آج کہا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے تاریخ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سرکار کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی سرکار تو ان پڑھ تھی۔ توجہ ہے نا، یہ تاریخ کی وہ گہرائیاں ہیں جو اس منبر کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو بتایا جائے۔ یہ فقط محظوظ ہونے کی باتیں نہیں ہیں، یہ یاد کرنے کی باتیں ہیں۔ توجہ ہے نا، بہت بڑا طبقہ ہے، اور دلیل میں کیا دیتے ہیں؟ سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ امی کا ترجمہ کیا کیا؟ ان پڑھ۔ توجہ ہے نا، اور بڑے احترام کے ساتھ آپ کبھی اٹھائیں دیکھیں اس کا، بڑے احترام کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک امی کو یہاں امی لکھ کے آگے بریکٹ دیا، اندر لکھ دیا ان پڑھ۔ تھوڑا چالاکی تو دیکھیں، پیچھے امی لکھ دیا، آگے کیا بریکٹ میں کیا لکھا؟ ان پڑھ۔ تو مکمل ترجمہ تو کیوں نہیں کر دیتا؟ تجھے شرم آتی ہے نا، تیرا ضمیر تجھے ملامت کر رہا ہے نا، تیری عقل تجھے ٹوک رہی ہے نا، جو کائنات میں علم تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے۔ توجہ ہے نا، اب کرو ترجمہ، اس امی کو بریکٹ سے نکال کر، اس لفظ ان پڑھ کو بریکٹ سے نکال کر ذرا باہر رکھو۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ان پڑھوں میں ایک ان پڑھ کو رسول بنا کر بھیجا۔ توجہ ہے نا، اللہ نے ان پڑھوں میں ایک ان پڑھ کو رسول، اور وہ ان پڑھ کرتا کیا ہے؟ وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ کیا خاموشی ہے، کیا بات ہے آپ کی۔ توجہ ہے نا، یہاں امی کا ترجمہ کیا کیا؟ ان پڑھ۔ اچھا، اگر امی کا ترجمہ ان پڑھ ہے تو آئیے پھر قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اے قرآن تو بتا امی کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ تو ایک مقام پر ذات احدیت نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا، وَلِتُنذِرْ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ میرے حبیب تو مکہ اور مکہ کے گرد و نواح میں رہنے والوں کو اللہ سے ڈرا۔ توجہ، وَلِتُنذِرْ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ میرے حبیب اہل مکہ اور مکہ کے اطراف میں رہنے والوں کو ڈراؤ، انذار کرو، ان کو صراط حق سمجھاؤ۔ یہ اہل مکہ کس کا ترجمہ کیا؟ ام القریٰ۔ جس مترجم نے وہ ترجمہ کیا تھا نا امی کا ان پڑھ، اسی نے ام القریٰ کا ترجمہ کیا ہے اہل مکہ۔ اسی نے ام القریٰ کا ترجمہ کیا کیا؟ اہل مکہ۔ اہل مکہ، ام القریٰ مکہ کا کیوں نام ہے؟ اس لیے کہ سینہ زمین پر سب سے پہلی جو آبادی ہے وہ مکہ کی ہے، اس لیے اللہ نے مکہ کو ام القریٰ کا نام دیا، یعنی آبادیوں کی ماں، آبادیوں کا مدرک، آبادیوں کا مصدر،
بستیوں کا محور، کائنات کی سب سے پہلی آبادی کا نام ہے مکہ، اس لیے اللہ نے مکہ کو کہا ام القری۔ اور آپ جانتے ہیں نا، جب کسی شخص کو اس کے شہر کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے تو پھر آخر میں یا نسبت کی لگا کے جھنگ کا رہنے والا جھنگوی ہو جاتا ہے، لاہور کا رہنے والا لاہوری ہو جاتا ہے، یہاں شبیر آباد کا رہنے والا شبیر آبادی ہو جاتا ہے، وہاں حسین آباد کا رہنے والا حسین آبادی ہو جاتا ہے، ملتان کا رہنے والا ملتانی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ام القری کا رہنے والا، قرآن نے اس کو امی کہا ہے۔ آپ کرو قرآن کی آیت کا ترجمہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم۔ یاد رکھو، ہم نے مکہ والوں میں ایک مکی کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ان پڑھ کو نہیں۔ ہم نے مکہ والوں میں ایک مکی کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ان پڑھ کو نہیں۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ، میں تفہیم نبوت کے حوالے سے آج تھوڑا آپ کے قریب ہو رہا ہوں، کل انشاءاللہ ہم شان رسالت کے حوالے سے ایک زینے پر ہوں گے، ایک مقام پر ہوں گے۔ آج میں آپ کے اذہان کی سطح کو آمادہ کروں۔ ایک اور زمانہ ہے کہ کہتے ہیں یہ رسول 40 سال کے بعد بنا۔ اچھا مان لیتے ہیں 40 سال کے بعد اگر رسول بنا تو عیسائی اگر تیرے سامنے کھڑے ہوں گے تو تو نگاہیں ملائے گا؟ توجہ ہے نا؟ غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ غلاموں غور تو کرو، جب عیسائی آپ کے مقابلے پر کھڑے ہوں گے تو وہ یہ تمہیں قرآن انجیل کی آیت دلیل میں نہیں دیں گے، بلکہ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائیں گے کہ تمہارا نبی تو وہ ہے جو 40 سال کے بعد تبھی بنا۔ لیکن یاد رکھو، ہم جس عیسیٰ کو مانتے ہیں وہ 40 سال کے بعد نہیں۔ قالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی۔ عیسیٰ وہ ہے جو جھولے میں کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ جو ہے نا، عیسیٰ تو وہ ہے جو جھولے میں کہہ رہا ہے، وہ دلیل میں قرآن کی آیت میں۔ اچھا چلو ایک منٹ کے لیے یہاں رک کر مان لیتے ہیں، تمہاری ہی مان لیتے ہیں کہ سرکار 40 سال کے بعد نبی بنے۔ اچھا یہ پہلے 40 سال کیا تھے؟ کبھی کبھی زور سے سننا پڑتا ہے۔ کوشش کرو کہ سماعت کے فن سیکھو، اس لیے کہ وہ آنے والا ہے جس کے پاس علم مرتضی ہے۔ یہ ممبر اس لیے بار بار سجائے جاتے ہیں تاکہ علی والے آج سننا سیکھیں، تاکہ وہ لہجہ توحید جو کبھی مسجد کوفہ سے سنا جاتا تھا، ابھی وہ زمانہ قریب ہے کہ جب جگہ جگہ پر سنا جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ تیرا نبی خطبہ دے رہا ہے اور سورہ مبارکہ محمد نے آواز دے کر کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ میرے حبیب، آپ کے درباری آپ کا کلام غور سے سنتے ہیں۔ سورہ مبارکہ محمد وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ میرے حبیب، آپ کے درباری آپ کا کلام غور سے سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کے دربار سے باہر نکلتے ہیں نا، قالو للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو یہ پوچھتے ہیں ان سے جن کو میں نے کائنات کا علم عطا کیا کہ بتانا ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے۔ نہیں تو صدق بھائی آؤ پھر پیچھے رہے، توجہ ہے نا، بتانا، کوشش کرو اپنی سماعت کی سطح کو بلند کرو۔ اچھا مان لیتے ہیں، تمہاری مان لیتے ہیں کہ سرکار نبی کب بنے؟ 40 سال کے بعد۔ تو یہ جو 40 سال پہلے گزرے ہیں سرکار کیا تھے؟ توجہ ہے نا، میں پوری اولاد آدم کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ آدم کا بیٹا یا نبی ہوگا، آدم کا بیٹا یا کسی نبی کا امتی ہوگا، آدم کا بیٹا یا کافر اور مشرک ہوگا۔ آپ بھی نہ بولو تو آپ کی مرضی۔
خدا آپ کی سماعتوں کو وہ قوت سماعت عطا کرے کہ آپ خطیب منبر سلونی کے خطبوں سے آشنا ہو سکے، جب وارث زمانہ ظہور فرمائے تو آپ ان کے الفاظ کو لے سکے۔ پہلے اس طالب علم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیا فرمایا؟ میں نے کیا عرض کیا کہ اولاد آدم 3 حصوں سے باہر نہیں ہے۔ آدم کا بیٹا یا نبی ہوگا یا رسول ہوگا، آدم کا بیٹا یا کسی نبی کا امتی ہوگا یا کافر اور مشرک ہوگا۔ تو جو کہتا ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، اگر تو یہ کہتا ہے اگر وہ نبی نہیں تھے تو کسی نبی کے امتی کہتے ہو تو وہ سلطان نہیں رہتا، اگر کوئی اور سوچتے ہو تو حلالی نہیں رہتا۔ اگر کچھ اور سوچتے ہو، عیسائی خدا کی قسم ہمارے ائمہ نے تاریخ کے کسی موڑ پر ہمیں شرمندہ ہونے دیا ہی نہیں۔ توجہ ہے نا؟ ہم کبھی ایسے عقائد کو تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنی نسل کے جوانوں کو تسلیم کرنے دیں گے کہ جو ہمیں اقوام عالم کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں جھکانے پہ مجبور کر دیں۔ توجہ ہے نا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے آیت کا شان نزول، جناب مریم بیت المقدس میں مصروف عبادت ہے کہ ندائے غیب آئی، مریم اپنی عبادت کو مکمل کر، بیت المقدس کو چھوڑ۔ جناب مریم نے عبادت کو مکمل کیا، جیسے عبادت مکمل ہوئی آسمان کی طرف رخ کر کے کہا او قادر مطلق اللہ، مشکل کشا اللہ، میں اس وقت ایک بہت بڑی مشکل سے دو چار ہوں، میں مشکل میں ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ نکل۔ آواز قدرت مریم، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں۔ مریم یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں۔ جناب مریم وہاں سے نکلی، کچھ ہی فاصلے پر ایک کھجور کا درخت تھا، کھجور کے تنے کے ساتھ اپنی پیٹھ لگائی، وہاں بیٹھ گئی، آسمان کی طرف رخ کر کے کہا قادر مطلق اللہ، میرا کریم و مہربان اللہ، بہت جلد راضی ہو جانے والا اللہ، بہت جلد دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ، ہر انسان کی مشکل کا حل اللہ، مالک میں اس وقت بہت بڑی مشکل میں ہوں، میری مدد فرما، میری نصرت فرما۔ ابھی مریم کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ خشک کھجور کی شاخوں نے بڑھنا شروع کیا، شاخیں بڑھتی بڑھتی حجاب مریم بن گئیں۔ توجہ ہے نا؟ شاخیں بڑھتی بڑھتی حجاب مریم بن گئی۔ جناب مریم پریشان ہوئی، جیسے ہی پریشان ہوئی نا تو وہ جو بچہ تھا اس نے بول کر کہا خذی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیہ رطبا حنیا، اماں پریشان نہ ہو، ذرا پاؤں کی طرف تو دیکھ، تیرے پاؤں میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ اماں یہ جو کھجور ہے نا اس کو تھوڑا ہلا تو صحیح، تازہ تازہ خرمے گریں گے، خرمے کھا، پانی پی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، پر پریشان نہ ہو، میں مسیح ہوں۔ کہاں بولے؟ ماں کے شکم میں۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ، کہاں بولے؟ ماں کے شکم۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، رسول کے لیے نہیں لکھا گیا کہ رسول بھی بولے تھے۔ عیسیٰ کے ماننے والے آگے بھی ہمارا نبی تو وہ کہ جو ماں کے شکم میں رہ کر باتیں کر رہا ہے۔ بتاؤ تمہارے نبی نے بات کی کہ نہیں؟ اپنے نبی کے لیے تو نہیں لکھا، لیکن طرفین نے علی کے لیے لکھا کہ علی ماں کے شکم میں بولا، لیکن بولا تو کب بولا؟ میرے مکتب کے کسی بچے کا بھی ایسا نالائق عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد کسی بت کے سامنے جھکنے کا ارادہ کرتی تو وہ بچہ جو شکم میں تھا وہ کہتا تھا اماں ایسے نہ کر، یہ بدعت ہے، اماں ایسے نہ کر، یہ بدعت ہے، اماں ایسے نہ کر، یہ بدعت ہے۔ میرے خاموش دوستو مجھے جواب دو، جو علی شکم مادر میں رہ کر ماں کو کسی بت کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، وہ علی جوان ہو کر کسی بت پرست کے پیچھے نماز کیا پڑھے گا؟ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ کیا لکھا؟ ولی یہ کائنات ابو طالب کے بیٹے نے ماں کے شکم میں باتیں کر کے عیسائیوں کو بتایا کہ پہلے تمہارا عیسیٰ میرا مقابلہ کرے۔ توجہ ہے نا؟
انا عبد من عبید محمد، پہلے عبد کی کچہری سے گزرے گا تو سردار تک پہنچے گا. میں غلام ترجمہ نہیں کیا کرتا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، توجہ ہے نا. انا عبد من عبید محمد. کیا کہا؟ جیسے ہی جناب مریم بچے کو لے کر آئی، اب جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل چکی تھی. لوگ چوک در چوک یہودی علماء اکٹھے ہو رہے. جناب مریم کے پاس آ کر کہتے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بغیہ. اے مریم، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیرا دادا ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، نہ تیری دادی ایسی تھی. یہ شادی کے بغیر بچہ کیسے؟ یہ شادی کے بغیر بچہ کیسے؟ جناب مریم کی طرف اللہ نے وحی کی، مریم تو نے کچھ نہیں بولنا، انہیں کہہ کے جھولے والے سے پوچھ لے، انہیں کہہ کے جھولے والے سے پوچھ لے، انہیں کہہ کے جھولے والے سے پوچھ لے، انہیں کہہ کے جھولے والے سے پوچھ لے. جیسے جناب مریم نے جھولے کی طرف اشارہ کیا، یہ یہودی بول اٹھے کیف نکلم من کان فی المہد صبیحا، کہ یہ ہم سے کیسے بات کرے گا جو ابھی جھولے میں ہے. ابھی ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جناب عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور جاہلو سنو، میں اللہ کا عبد ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. میں کتاب لے کر آیا. اللہ کا نبی کہاں بولے؟ لکڑی کے جھولے میں بولے. کہاں بولے؟ لکڑی کے جھولے میں بولے. کوئی انکار نہیں کر سکتا. کاری کیسے سکتا؟ قرآن جو گواہی دے رہا ہے. ارے اگر 3 دن کا عیسیٰ لکڑی کے جھولے میں بولے، سب نے یقین کر لیا، 16 رجب المرجب کو رحل نبوت پہ علی بولے تو شک کیسا؟ توجہ ہے نا. 16 رجب المرجب کیا کہا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں نبی بن کے آیا. جعل فعل ماضی استعمال ہوا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا، جناب عیسیٰ نے یہ نہیں کہا وَيَجْعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ مجھے بعد میں نبی بنائے گا. فعل مضارع نہیں کہ اللہ مجھے بعد میں، مستقبل میں، آنے والے زمانے میں نہیں، فعل ماضی کا لفظ استعمال کیا. جَعَلَنِي، اللہ مجھے نبی بنا کے بھیج چکا ہے. اللہ مجھے نبی بنا کے بھیج چکا ہے. میں نبی بنوں گا نہیں، میں نبی بن کے آیا ہوں. جاؤ یہودیوں سے پوچھو کہ موسیٰ نبی کب بنے. وہ کہتے ہیں جب موسیٰ آئے تو نبی بن کر آئے تھے. یہ طالب علم الحمدللہ آسمانی چاروں کتابوں کا مطالعہ رکھتا ہے. میں نے تدریساً تورات، زبور، انجیل بھی کلیسا میں جا کر پڑھی ہے. اٹھاؤ، بائبل بھی آج موجود ہے، قرآن بھی آج موجود ہے. عیسائی کہہ رہے ہیں عیسیٰ پیدا ہوتے نبی، یہودی کہہ رہے ہیں موسیٰ پیدا ہوتے نبی. عیسائی کہہ رہے ہیں عیسیٰ پیدا ہوتے نبی، یہودی کہہ رہے ہیں موسیٰ پیدا ہوتے نبی. ارے جاہلو، غلام ہیں تو غلام بنو. عقیدہ رسالت میں یہودیت اور عیسائیت تک تو آؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عیسائی آج بھی کہہ رہے ہیں، یہودی آج بھی کہہ رہے ہیں موسیٰ آئے تو نبی بن کر آئے، عیسیٰ آئے تو نبی بن کر آئے. عیسیٰ آئے تو نبی بن کر آئے، موسیٰ آئے تو نبی بن کر آئے. آئیے بارگاہ ولایت، بارگاہ رسالت میں سوال کرتے ہیں اے مالک دو جہاں، اے وجہ تخلیق کون و مکاں، اے حسنین کے نانا، اے حیدر کرار کے ویر، بتا عیسیٰ آئے تو نبی بن کر آئے، موسیٰ آئے تو نبی بن کر آئے، بتا آپ کب سے نبی ہے؟ تو کائنات کی رحمت نے فرمایا کب شب کو چھوڑو، کن تو نبی جم و آدم بین الماء والدین. ابھی عیسیٰ کا نانا آدم نہ تھا، میں نبی تھا. ابھی عیسیٰ کا نانا آدم نہ تھا، میں نبی تھا. لفظ کیا ہے؟ کون تو، میں نبی تھا. مالک کب سے؟ کون تو. مالک کی یہ سمجھ نہیں آ رہی، کون تو تھے، کب سے تھے. کوئی ہاتھ، پھر میں موئی سے کیوں پوچھتے ہو؟ میرے اللہ سے پوچھ لو.
اللہ کا پتہ چل گیا تو میرا بھی پتہ چل گیا. اب جو ہم بارگاہ احدیت میں پہنچے, اے مالک یہ کب سے نبی ہے, تو کب سے خدا ہے, تو خدا نے بھی لفظوں کو بڑی احتیاط سے استعمال کیا. فرمایا کون تو کنزن مخفیاً, میں کنز مخفی تھا. کون تو کنزن مخفیاً, میں کنز مخفی تھا, میں کنز مخفی تھا. اب اللہ کب سے ہے پتا چلا. عربی گرامر میں کنتو کا لفظ وقت کی حدوں کو توڑنے کے لیے آتا ہے. اللہ نہ جانے کب سے تھا, کنتو کہہ کر اس نے اپنے ہونے کا اعلان کیا. میں کب سے ہوں تمہیں کیا پتا. نبی کب سے نبی ہے, نہ جانے کب سے رزق نبوت بارگاہ توحید سے مل چکا ہے, لیکن کنتو کہہ کر اپنے ہونے کا پتہ دیا. یہی سبب ہے اللہ نے اپنے ہونے کا پتہ لفظ کنتو سے دیا, نبی نے اپنے ہونے کا پتہ لفظ کنتو سے دیا. یہی سبب ہے کہ جب یہ قافلہ عشق چلتا ہوا غدیر کے لقودق صحرا میں پہنچا تو نبی نے لفظوں کو بڑی احتیاط سے استعمال کیا. من کنتو, آج سے نہیں, جب سے اللہ, میں محمد, تب سے علی. تب سے, جب سے اللہ. حیدری, توجہ ہے نا, آج کی بات نہیں ہے. جب سے اللہ, جب سے میں, تب سے علی. ایک بات ذہن میں آ گئی آپ کا ذوق سماعت دیکھ کر. آخری جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا. جب عیسیٰ 2 مہینے کے ہو گئے تو یہودی آئے جناب مریم کے پاس. جناب مریم کے پاس آ کر کہتے ہیں بی بی عیسیٰ بولتا تو ہے, اب اس کو پڑھانا چاہیے. ہے نا, علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں لکھ رہا ہے, 3 جلد میں لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ اب 2 مہینے کا ہو گیا, بولتا تو پہلے دن سے, تو اب اس کو پڑھا لینا چاہیے, چھوٹی سی عمر میں بڑا عالم بن جائے گا. جو ہے نا, پڑھا لینا چاہیے. اب 2 مہینے کے بچے کو مریم جیسی بطول ماں نے اپنی گود میں لیا, وہاں آئی جہاں یہودی معلم بیٹھا ہوا تھا. مریم 2 مہینے کے بچے کو لے کر مٹی پر بیٹھ گئی. یہودی بیٹھا ہوا تھا منبر پر, یہودی بیٹھا ہوا تھا, جو عالم تھا, جو معلم تھا, جو مدرس تھا, جو استاد تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا منبر پر. 2 مہینے کے بچے کو جناب مریم لے کر بیٹھ گئی مٹی پر. معلم دیکھ کر کہتا ہے بی بی کیوں لے کر آئی ہو؟ کہا پڑھانے کے لیے. جب اس نے کہا نا, جناب مریم نے کہا پڑھانے کے لیے, تو اب اس یہودی معلم نے بچے کی طرف دیکھ کر کہا اکتب, لکھ. جناب عیسیٰ دیکھ کر کہتے ہیں ما اکتب, کیا لکھوں؟ یہ نہیں کہا کہ کیسے لکھوں. ما اکتب, کیا لکھوں؟ اب یہودی معلم دیکھ کر کہتا ہے اکتب, لکھ. الف با جیم دال. آپ اگر ان 4 حروف کو ملائیں تو لفظ بنتا ہے ابجد. توجہ ہے نا, جب یہودی معلم نے کہا نا اکتب, لکھ, الف با جیم دال, جیسے یہودی معلم نے یہ کہا, وہ 2 مہینے کا مسیح, وہ 2 مہینے کا عیسیٰ, وہ 2 مہینے کا ولی, وہ 2 مہینے کا مولا ماں کی گود سے بولا حل تدری ابجد, کیا تجھے ابجد کا علم ہے؟ معلم کہتا ہے لا ادری ابجد, مجھے ابجد کا پتہ نہیں ہے. 2 مہینے کے بچے نے یہودی معلم کو للکار کر کہا کیف تعلمنی ما لا تدری ابجد, ارے تو مجھے کیا پڑھائے گا جب تجھے خود ہی نہیں آتا. مجھے کیا پڑھائے گا جب تجھے خود ہی نہیں آتا. اب یہودی معلم پریشان ہوا, منبر کی بلندی سے کہنے لگا پھر تو بتا, پھر تو بتا
کہ ابجد کیا ہے؟ جناب عیسیٰ نے کہا بتاؤں گا پر ایک شرط ہے، جلسکا علی مجلسی، تو بیٹھے گا وہاں جہاں میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھوں گا وہاں جہاں تو بیٹھا ہے، تو بیٹھے گا وہاں جہاں میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھوں گا وہاں جہاں تو بیٹھا ہے۔ یہودی معلم نے اپنی مسجد کو چھوڑا، اپنے ممبر کو چھوڑا، وہ مٹی کے اوپر بیٹھا۔ یہ 2 مہینے کا ولی اپنی ماں کو لے کر ممبر کی بلندی تک پہنچا، اپنی ماں کو لے کر ممبر کی بلندی پر پہنچا، اور بطول ماں کی گود میں اب دعویٰ کرتا ہے سلونی سلونی، پوچھ لے کیا پوچھنا ہے۔ اب دعویٰ کیا پوچھتا ہے؟ مالک ابجد بتائیں۔ میں کہتا ہوں یہودی تھا پر بے غیرت نہ تھا، اتنی غیرت تھی کہ ممبر کی بلندی عالم کے لیے ہوا کرتی ہے، جاہل کے لیے نہیں۔ ارے یہ لولا علی کہتے بھی رہے پھر بھی حقدار کو حق نہ دیا۔ روک رہا ہوں یہاں بات کو، کاش کے حق والوں کو حق مل چکا ہوتا۔ تو آج رسول کی بیٹیاں صحرائے نینوا میں یوں تڑپ نہ رہی ہوتی۔ کاش کے حق والوں کو حق مل چکا ہوتا۔ تو آج 4 محرم ہے نا، آج ترائی سے خیمے اکھاڑے نہ جا رہے، آج 4 محرم کو تیرے مرشد حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے اکھاڑ کر، اور جانتے ہو یہ دریا حق کس کا ہے؟ آج میرا جی چاہتا ہے کہ کربلا کا مقدمہ بیان کروں کہ کربلا ہوئی تو کیوں ہوئی، کربلا کا مقدمہ کیا ہے، کربلا کی ابتدا کیا ہے، کربلا کا آغاز کیا ہے۔ یہ تعینات کے دریا حق مہر ہیں حسنین کی اماں کا۔ رونے کی تیاری کرو، کوشش کرنا آوازوں کو آزاد چھوڑ دینا، اس لیے کہ آج جو میں مصائب پڑھنے جا رہا ہوں نا، اس میں فقط عالیہ نہیں آئے گی، اس میں اپنے زخموں کو سمیٹ کر، اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو سنبھالتے ہوئے کربلا کا مظلوم آ کر بیٹھے گا کہ لوگوں نے میری ماں پر ظلم کیا کیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ تیرے نبی کا آخری وقت ہے، حسن بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، زینب کلثوم بھی موجود ہیں۔ سیدہ نے قریب آ کر بابا کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا بابا آپ نے جو کہہ دیا میں چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ بابا میرے حسن دنیا میں آئے نام آپ نے رکھا، میرے حسین دنیا میں آئے نام آپ نے رکھا، میری عالیہ دنیا میں آئی نام آپ اللہ سے پوچھ کے رکھتے رہے، میری ام کلثوم آئی نام آپ نے تجویز کیا۔ بابا آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک ننھا سا مہمان ہے جو اس دنیا میں جس کی آمد متوقع ہے۔ بابا تو چلا جائے گا، بتا میرے بیٹے کا نام کون رکھے گا؟ جتنا صابر تھا محمد اپنی بیٹی کی گلے میں باہیں ڈال کر مقام سجدہ پہ بوسے دے کر کہا زہرا نام تو میں محسن رکھ دیتا ہوں، لیکن زہرا رلاتی یہ بات ہے کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے قتل ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ دنیا میں آنے سے پہلے قتل ہو جائے گا۔ ابھی تیرے رسول کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی۔ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ کچھ لوگ رسول کا پرسہ لے کر، یہی کہوں نا، تعزیتی سامان لے کر در حیدر کرار پہ کھڑے ہو کر ڈکل باب کر کے کہتے ہیں علی کو باہر نکالو، ہم نے علی سے بیعت لینی ہے۔ آواز کا بلند ہونا تھا کہ حسنین کی منہ بولی اماں، رسول کی منہ بولی بیٹی، فاطمہ کی منہ بولی بہن جناب فضہ صلوات اللہ علیہ دروازے کے پیچھے آ کے کہتی ہے ان علی مصروف فی جمع القرآن، علی قرآن کی جمع آوری میں مصروف ہے۔ اللہ جانے ہو میری قوم
کے غیرت مند بہادر جوانوں، کیسے اس جملے کو سنو گے؟ جب عزیزہ نے کہا نا علی قرآن کی جمع آوری میں مصروف ہے، تو باہر سے آواز آئی علی سے کہے کہ زنانہ بہانے نہ بنائے، باہر آئے وگرنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ علی سے کہے زنانہ بہانے نہ بنائے، باہر آئے وگرنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ تو کون سا مسائل سن کے روئے گا؟ اس لیے کہ کائنات میں بڑے بڑے مظلوم گزرے ہیں۔ میں کہتا ہوں حسین مولا بہت بڑے مظلوم تھے، لیکن سب سے بڑا جب معصوم نے سلام کیا ہے نا ائمہ پر، وارث زمانہ نے، تو وارث زمانہ نے اپنے جد مولا علی پر سلام یہ لفظ کہہ کر کیے، السلام علیکہ یا اول المظلوم، میرا سلام ہو بعد محمد پہلے مظلوم پر۔ مولا اتنے بڑے مظلوم کیوں ہیں؟ ظلم تو مولا حسین پہ ہوئے تھے۔ کائنات کا امام رو کر یہی جواب دے گا نا کہ میرے دادا حسین پر ظلم ہوئے تھے، میرے دادا حسین کے گھر کو آگ لگی تھی، لیکن فرق بڑا تھا، حسین گہری نیند سو چکے تھے، خیام کو آگ لگی، علی جیسا بہادر موجود تھا، گھر میں ذوالفقار موجود تھی، لوگ دروازے پہ بلند بولتے رہے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، لوگ دروازے پہ۔ جب اس نے کہا نا اگر علی باہر نہ آئے میں گھر کو آگ لگا دوں گا، میں دروازے کو جلا دوں گا، چھوڑ دیا مسلح تیرے نبی کی بیٹی نے، دروازے کے پیچھے آ کے کہتی ہے کہ دیکھ دروازے کے پیچھے اب کوئی اور نہیں، تیرے نبی کی بیٹی کھڑی ہے، تیرے نبی کی بیٹی کھڑی ہے۔ باہر سے آواز آئی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں، علی کو باہر نکالو، اگر باہر نہ نکالا گیا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ یہی لفظ ہے کتاب کے۔ سیدہ کہتی ہے کیا دروازے کے پیچھے میں ہوں، میرے سمیت تو چلائے گا؟ باہر سے آواز آئی نام بنت رسول اللہ، ہاں بیٹی محمد کی، اگر علی نہ آئے تو فقط دروازہ نہیں، ہم اگر علی باہر نہ آئے فقط دروازہ نہیں۔ 36 بدماش دروازے پہ موجود تھے، اکیلی حسنین کی اماں دفاع ولایت میں تھی، ولی زمانہ کا دفاع کر رہی تھی۔ جو سید بیٹھے ان سے معافی مانگ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ چھپا نہیں سکتا، تاکہ میں اپنی نسل کے جوانوں کو بتا سکوں کہ کتنی مظلوم ہوئی بعد میں اولاد رسول کے بعد اولاد رسول کتنی مظلوم ہو گئی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ 36 بدماش دروازہ کھول رہے تھے، اکیلی زہرا دفاع ولایت کر رہی تھی، ولی خدا کا دفاع کر رہی تھی۔ جب دیکھا گیا نا کہ دروازہ نہیں کھلتا، نیاز حسین ہاتھ باندھ کے جو سید بیٹے معافی مانگتا ہو، کنفذ ملعون قریب کھڑا تھا، اس نے اپنی کمر سے تازیانہ کھولا، علی کے گھر کی دیوار پہ تازیانے مار مار کے کہتا رہا چھوڑ دے زہرا دروازے کو۔ آخر جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکر لگی، پیچھے تھی پتھر کی دیوار، سامنے تھا جلتا ہوا دروازہ، اور دروازہ فقط دروازہ نہیں تھا، اس میں لوہے کی میخیں بھی تھی۔ دروازے کو جب دھکا لگا، پتھر کی دیوار اور جلتے ہوئے دروازے کے درمیان تھی تیرے نبی کی بیٹی، لوہے کی سلاخ پہلو میں پیوست ہوئی، فوراً آواز آئی یا مہدی، اور میرا بیٹا قائم تیرا قبضہ ہو۔ اجرکم اللہ، یا مہدی، آواز دے کر کہا یا اختی فضا، الیہ فضا بہن میرے قریب آ، میرے سرتاج کو بتا میرا محسن شہید ہو گیا۔ لوگ آگے بڑھے، زہرا کی بیٹی زہرا زخمی تھی، تیرے نبی کی بیٹی زخمی تھی، لوگ آگے بڑھے، کوئی سامان لے کر علی کو ادب و احترام کے ساتھ لے جا رہے تھے۔ جب اس ولیت اللہ نے ولی کائنات کی یہ حالت دیکھی، زہرا نے نصرت امامت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ کمر بند میں رکھا۔ حاکم شام نے خط لکھا تھا، پوچھا تھا کہ میں نے سنا ہے جب تو علی سے بیعت لینے گیا تھا، درمیان میں رسول کی بیٹی آڑے آئی تھی، بتا اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس نے جواب میں لکھا تھا، یہی لکھا تھا کہ میں بار بار کوشش کرتا رہا زہرا علی کے کمر بند سے ہاتھ نکالے، زہرا علی کے کمر بند سے ہاتھ نکالے، دروازے تک زہرا آ گئی تھی، میں نے دیکھا اگر یہی کیفیت بازار تک
پہنچ گئی، مدینے میں بغاوت ہو جائے گی، میں نے درمیان پہلو میں کھڑے ہوئے ایک سپاہی سے تلوار کا نیام چھینا، میں نے اس زور سے مارا کہ آواز آئی یا علی خدا حافظ، یا علی خدا حافظ، یا علی خدا حافظ۔ میری انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ آج تک آپ نے اتنا ہی سنا کہ دروازے کو جلایا گیا، کتاب البطول اٹھائے، صاحب کتاب لکھتا ہے کہ فقط دروازے کو نہیں، لوگ بیلچے لے کر علی کی گھر کی چھت پر چڑھ گئے۔ زینب کبھی کلثوم کے پیچھے، کلثوم کی بھی زینب کے پیچھے، بار بار نانا کے روضہ کی طرف دیکھ کر کہتی تھی نانا محمد جاگ، ہم تیرے مدینہ میں بے گھر ہو گئے، ہمارے گھر کو آگ لگ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ کریم و مہربان اللہ ہماری اس قلیل و مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر